خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ عزیزو، ویڈیو کی تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ کئی سارے ایشوز ہوتے ہیں آج کل ان دنوں میں، کیونکہ برسات کا موسم چل رہا ہے تو لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، کبھی انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے اور پھر کچھ کام کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بارش اور لائٹ کی وجہ سے ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ کل بھی میں نے ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی تو کچھ ابھی میں نے سٹارٹنگ ہی لی تو 2 یا 3 منٹ کے بعد جو ہے لائٹ چلی گئی اور پھر میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پایا۔ اس کام میں جلدی میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ بہت سوچ سمجھ کر آپ کلام مقدس کی بات ہے تو بہت تحقیق کے ساتھ، بہت پڑھائی کے ساتھ اور پڑھائی کے بعد پھر لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے۔ غلط تعلیم پہنچانا، ادھوری بات کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم نے زیادہ تر بات کی تھی بائبل کی تاریخ کے بارے میں کہ کس دور میں جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے اندر کون کون سے ادوار تھے اور کون کون سے سن تھے، تو ایک جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ پھر اینڈ میں تھوڑی سی ہم نے آتھرشپ کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم آتھرشپ کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ پیدائش کی کتاب کا لکھنے والا کون ہے۔ یہ بات کہ پیدائش کی کتاب کا لکھنے والا کون ہے بہت زیادہ یہ زیر بحث رہی ہے اور اس پر بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے، آج تک جاری ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پینٹیٹیوک یعنی کہ جو بائبل کی پہلی 5 کتابیں، توریت جو ہے، تورا جو ہے، اس کی اگلی جو 4 کتابیں ہیں پیدائش کے علاوہ خروج، احبار، گنتی، استثنا، یہ ان کے بارے میں یہ کہنا قدر آسان ہے کہ یہ کتابیں جو ہے یہ موسیٰ نے لکھی، کیونکہ قریب جو خروج کی کتاب کا جب آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کہنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے کہ بزرگ موسیٰ نے اس کتاب کو لکھا ہے، لیکن پیدائش کی کتاب کے بارے میں کہنا کہ یہ موسیٰ کی ہی تحریر ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ نے پیدائش کی کتاب کو لکھا، اس کو تھوڑا سا بیان کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے، یا اس لیے زیادہ بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ کیونکہ موسیٰ جو تھے وہ اس دور کے اندر نہیں تھے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب موسیٰ اس دور کے اندر تھے ہی نہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بزرگ موسیٰ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے 2-3 جو ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک یہ تھی ڈائریکٹ ریولیشن کہ خدا نے جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کو، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ریولیشن دیا اور ڈائریکٹ ریولیشن کی وجہ سے پیدائش کی کتاب جو ہے وہ موسیٰ کو لکھوائی۔ لیکن ڈائریکٹ ریولیشن بری بات نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، لیکن ڈائریکٹ ریولیشن بائبل مقدس کے اندر جب ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں تو آنے والے وقت کے بارے میں خدا جو ہے وہ مکاشفات جو ہے وہ دیتا رہا ہے، جیسے یوسف کو، پھر اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھیں بزرگ داؤد کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بزرگ ڈینیل کو، حزقیل کو، بزرگ یسایہ نبی کو، جو ہے آنے والے وقت کے بارے میں خدا نے ریولیشن دیا، مکاشفہ دیا۔ تو صرف پیدائش کی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ پاسٹ کا گزرا ہوا جو ہے وہ واقعات جو ہیں، جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا اس کو خدا نے ڈائریکٹ ریولیشن دیا، تو آگے کی ڈائریکٹ ریولیشن پاسٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو اس لیے اس کو تھوڑی سی اس نظریے میں تھوڑی سی دقت ہے، لیکن بری بات نہیں ہے۔
لیکن آگے جا کر بائبل مقدس اس کی تصدیق نہیں کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ خدا نے ڈائریکٹ ریولیشن دیا اس کو موسیٰ کو پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا تھا، تو اس کو ماننا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن بری بات نہیں، آپ چاہیں تو مان سکتے ہیں. دوسرا جو نظریہ تھا کہ روایات یادداشتوں کا سلسلہ اور روح القدس کی رہنمائی. یادداشت جیسا کہ نوح کے زمانے میں، پھر نوح کے بعد نوح کے بیٹے، پھر اب ابراہیم اور پھر اسحاق اور یعقوب، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی بات کو اپنی جو اس وقت کے کلچر کو، اس وقت کی جتنی بھی روایات تھی، تو ایک نسل سے دوسری نسل کو یہ ٹرانسفر کرتے تھے بڑے مستند طریقے سے. تو یہ یادداشتوں کا سلسلہ اور روح القدس کی رہنمائی. ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ موسیٰ نے جو ہے کلیکٹ کیا جو کچھ بھی گزرے وقت میں، جو کچھ بزرگ موسیٰ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کلیکٹ کیا، ان کے دور کی جو ہے وہ لکھائی، ان کے دور کی باتیں جو ہے وہ ان کا جو کلچر تھا، جو کچھ بھی تھا، اس کو بزرگ موسیٰ نے کلیکٹ کیا، اور اس کے بعد خدا کے روح نے ان کی رہنمائی کی. یہ دو نظریات ہیں یہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستند نظریات ہیں. آپ پہلے والے کو بھی مان سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے علاوہ کہیں خدا نے پاسٹ کے بارے میں ریولیشن نہیں دیا ہے، مکاشفہ نہیں دیا ہے، رویا نہیں دی کہ پاسٹ میں ایسا ہوا تھا. ہر جگہ پر جہاں بھی خدا نے مکاشفہ دیا ہے وہ فیوچر کے بارے میں ہی ہے کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں، آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. تو ہائر کرٹکس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کے نام سے نہیں لکھی گئی ہے. یہ لکھی گئی ہے تقریباً 700 قبل از مسیح سے 400 قبل از مسیح کے درمیان میں. یہ جو ہے یہ لکھی گئی ہے. اس سے پہلے کیونکہ لکھاری موجود نہیں تھے، رائٹنگ کا ٹائم نہیں تھا، ایسا دور نہیں تھا کہ لوگ لکھ سکتے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے. یہ بزرگ موسیٰ نے اس کتاب کو نہیں لکھا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ موسیٰ نے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے، اور جو ہے وہ اس کے بارے میں حوالہ دیا کہ موسیٰ کی توریت، اور پھر رسول، اور پھر جو ہے وہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے، اور پالوس رسول جو ہے وہ اس کتاب کا حوالہ جو ہے وہ جب دیتے ہیں توریت کی کتاب کا، تو موسیٰ کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو ہے یہودی جو تھے وہ بزرگ موسیٰ کو جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے، بہت زیادہ عزت دیتے تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب کو موسیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا. یہ کتاب موسیٰ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. اس کتاب کو موسیٰ نے نہیں لکھا ہے کیونکہ اس وقت رائٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ موجود نہیں تھا. تو یہ بات جو ہے وہ ماننا اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ رائٹرز جو ہیں وہ لکھتے ہیں. لنٹن جو ہیں اس کے بارے میں، یہ آرکیولوجسٹ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں. یہ لنٹن یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ رائٹنگ جو ہے موسیٰ کے دور میں، بلکہ ان سے پہلے رائٹنگ جو ہے وہ موجود تھی، اور جو کچھ بھی لکھا گیا یہ بزرگ موسیٰ نے لکھا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور آرکیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر این گلوک. یہ آرکیولوجسٹ ہیں، ماہر آثار قدیمہ ہیں، اور یہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس وقت بائبل موجود تھی، اس وقت جس وقت بزرگ موسیٰ تھے، اس وقت جو ہے رائٹنگ کا دور تھا، اس وقت تعلیم عام تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بزرگ موسیٰ نے
جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی، اس کو علوم سکھائے گئے تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے، اور بائبل میں بھی اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے اعمال کی کتاب کے اندر کہ بزرگ موسیٰ کو ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ بادشاہ، کیونکہ وہ بادشاہ کے گھر میں تھا تو اس کو ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ دلوائی گئی تھی، اور مصر میں جو شہر ہے جہاں کا یہ واقعہ ہے وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک میڈیکل یونیورسٹی بھی موجود تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، مستند بات ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ دماغ کا آپریشن بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ہماری جیسی ہماری آج جو ٹیبلٹ ہے ایسپرین، اسی طرح کی انہوں نے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ بھی ایجاد کر لی تھی۔ تو اپنے لحاظ سے وہ ایک ترقی یافتہ دور تھا، اور وہاں پر تعلیم جو ہے وہ عام تھی۔ جیسا ہمیں بزرگ موسیٰ جو ہم دیکھتے ہیں ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑا ہوا اور سر کے اوپر کچھ باندھا ہوا اور اس کو چرواہے کے جیسا دکھاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ویسا ہوگا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا اور اچھے گھرانے کے اندر پڑا تھا، تو ہر طرح سے بادشاہوں کے جو گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں یا جو بادشاہوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں ان کو تعلیم جو ہے وہ دلوائی جاتی ہے۔ تو کسی بھی طرح سے ہائر کریٹکس والوں کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو ہے کتاب موسیٰ کے دور کی، یا موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں لکھا ہے۔ یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے توریت خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، لوکا کی انجیل کا جب ہم پڑھتے ہیں اس کے غالباً 24ویں باب کے اندر، جب وہ اماوس کی راہ پر جا رہے تھے تو لکھا ہے کہ اس نے موسیٰ کی شریعت اور نبیوں کی کتابوں میں سے اور زبور میں سے، آگے جا کر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود موسیٰ کی شریعت توریت کو جو ہے وہ موسیٰ کی کتاب یا توریت شریعت کو جو ہے وہ یا توریت کو پینٹیٹیوک کو موسیٰ کی کتاب کے نام سے نہ صرف منسوب کیا ہے بلکہ انہوں نے اس بات کو واضح طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ موسیٰ نے ہی لکھی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہائر کریٹکس کا ماننا جو ہے وہ بائبل کے بارے میں بڑا عجیب ہے۔ وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ پیدائش کی جو کتاب ہے یا جو توریت ہے وہ اس دور کا جو اس وقت میں جو قومیں آباد تھیں اور جو ان کے رسم و روایات تھے، یہ بائبل کے اوپر ان کا اثر ہے۔ اب وہ طوفان نوح کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اور خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب طوفان آیا تو ہر ایک چیز دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تھی، ہر ایک چیز سوائے ایک خاندان کے جتنے بھی انسان تھے اور وہ جانور جتنے خدا نے حکم دیا تھا نوح کو کہ جو ہے وہ آپ ان کو کشتی میں لے جائیں جوڑا جوڑا، جس طرح سے بھی خدا نے کہا تھا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ فنا ہو گیا تھا۔ لیکن ہائر کریٹکس والوں کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، طوفان ایسا کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ طوفان جو تھا صرف ایک مخصوص شہر کے اندر آیا تھا۔ اچھا، پھر جو ہے وہ زیادہ جو بات مانی جاتی ہے ہائر کریٹکس کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو طوفان نوح کا یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت کی داستانیں ہیں، یہودیوں کے دور کی غیر اقوام کی داستانیں ہیں جن کا اثر جو ہے وہ بائبل مقدس پر بھی ہوا۔ تو یہ کہانی جو ہے وہ انہوں نے نام ہٹا کر، نام کچھ اور تھے یہودیوں کی جو یا اس وقت کے لوگوں کی جو داستانیں تھیں، وہ نام ہٹا کر تو یہ نام انہوں نے بیچ میں ایڈ کر کے تو جو ہے وہ اس سٹوری کو بنایا ہے۔ لیکن ایسا طوفان وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ ہائر کریٹکس والوں کا جو ہے یہ ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، توریت جو ہے وہ اثر تھا اس کے اوپر، غیر قوموں کی جو ارد گرد کی جو قومیں تھیں ان کی تعلیمات کا اثر تھا۔ تو یہ من گھڑت جو ہے وہ کہانیاں ہیں، اس لیے اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ میتھولوجی کہتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں میتھ ہے، یہ داستانوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک رائٹر اپنی ایک کتاب کے اندر، نام ہے ان کا پال جانسن، کتاب ہے دا ہسٹری آف جوئش،
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو داستانیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں لکھی جاتی ہیں جس طرح سے بائبل کی جو کتاب ہے، پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، جہاں ابراہیم کا ذکر ہے. جب آپ کوئی داستان لکھتے ہو اور اس کے اندر جب اپنے آباء و اجداد کا آپ ذکر کرتے ہو تو اس میں آپ ان کو کبھی ایسا نہیں دکھاتے کہ انہوں نے کچھ ایسا غلط کام کیا تھا یا کچھ ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے تھے. آپ ہمیشہ جب داستان لکھتے ہو، وہ پال جانسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی داستان لکھتے ہو تو اس میں آپ اپنے بزرگوں کی، اپنے داداؤں، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے انسیسٹرز کی آپ بڑائی لکھتے ہو. آپ کبھی بھی ایسا نہیں لکھو گے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ گناہ گار تھے یا انہوں نے ایسی ایسی عجیب حرکات کی تھی تو جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے. اب دیکھیں ابراہیم کے بارے میں اگر یہ داستان ہوتی، اگر یہ کہانی گھڑی ہوئی ہوتی تو یہ کبھی نہ لکھا جاتا کہ ابراہیم جو ہے وہ خدا نے اس کو بلایا اور پھر جو ہے وہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑ گیا. ہمارا وہ بزرگ تھا اور اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہن کہہ دیا. ایسا اس کو کبھی نہ کہنا پڑتا. تو ابراہیم کو جو ایک بڑی عظیم ہستی دکھایا جاتا اور اس کو ایک فتح مند شخص بتایا جاتا کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اس کے لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ 400 سال کی غلامی کے اندر چلے جاتے ہیں. اور پھر جس طرح سے وہاں پر لکھا ہے اس طرح سے نہیں بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں لوط کی جب بات آئے گی تو جیسا اس نے کہا کہ اس کی بیٹیوں نے جو ہے وہ اس کو مے پلائی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا. تو کوئی بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسا نہیں لکھے گا، ہمیشہ ان کی تعریف ہی کی جائے گی. پھر موسیٰ جو کہ ایک اتنا بڑا لیڈر تھا، اگر یہ داستان ہوتی تو موسیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ لکھا جاتا کہ اس نے ایک خدا کو اس نے ناراض کیا اور اس نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور خدا نے اس کو کہا کہ بس تو اس ملک کے اندر جانے نہ پائے گا. اس کو تو ایک فتح مند شخص دکھانا چاہیے تھا. ایک فتح مند شخص ہوتا وہ اس ملک کے اندر ساری قوم کو لے کر داخل ہوتا تو یہ پتہ چل جاتا کہ ہاں یار ایک یہ داستان ہے. لیکن بائبل مقدس کی یہ جو باتیں ہیں، پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، استثناء احبار، گنتی، استثناء، یہ داستانیں نہیں ہیں. داستانیں اس طرح سے ناولز، اس طرح سے کہانیاں اس طرح سے نہیں گھڑی جاتی. کہانی کے اندر ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں. ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں، ہم نے داستانیں پڑھی ہیں. تو توریت کی جو کتاب ہے یہ داستان نہیں ہے، یہ ریفلیکشن کسی غیر اقوام کی مذہب کی یا ان کے جو ہے وہ دور کی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ خدا نے جو ہے اس کو درست طریقے سے، اور پھر وہی آیت میں ریپیٹ کروں گا دوسرے تموتھیوس کی تیسرے باب کی 16ویں آیت کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. پیدائش کی کتاب خدا کے الہام سے، خروج کی کتاب خدا کے الہام سے، احبار کی کتاب خدا کے الہام سے. ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے، کوئی بھی الہام سے ہٹ کر نہیں ہے. آئیے آتھرشپ پر تو ہم نے تھوڑی سی بات کی، اور میں بات کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ نہیں ہے. آپ مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ کتابوں کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ خدا کے قدموں میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ بائبل کی تاریخ پڑھیں، آپ کو اور بھی بہت کچھ مل جائے گا. جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ آغاز ہے. اگر آپ کلام مقدس کی اسٹڈی جو ہے وہ مزید اور گہرے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور سیکھ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ
یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کلام مقدس کی گہری تعلیم جو ہے وہ ایسی باتیں جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ایسی باتیں جو کبھی کسی کو پتہ نہیں ہے. نہیں، ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہا، ایسا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے. تو اگلی بات جو ہم کریں گے آتھرشپ کے بعد، آتھرشپ کے اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، ہائر کرٹکس کے بارے میں جو ہے وہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہم دوبارہ اس کو کبھی ریوائز کریں گے تو مزید ہم بتائیں گے، لیکن ابھی یہ کافی ہے. تو ہم اس کو اور تھوڑا سا اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم پیدائشی کتاب کی ورسز پر نہیں جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم ذرا یہ دیکھیں گے کہ بائبل کا جو پیغام ہے، بائبل کا جو میسج ہے وہ کیا، بائبل کا پیغام کیا ہے؟ چھٹکارا. چھٹکارا پیدائش کی کتاب کے آغاز ہی میں ہمیں یہ بات مل جاتی ہے. اور پیدائش کی کتاب کا آغاز جب ہم بات کریں اس میں تو یہ بات ملے گی، لیکن اگر ہم جو ہے کلام مقدس کے اندر سے اگر ہم افسیوں کے خط کا مطالعہ کریں، اس کے پہلے باب کی، افسیوں کے خط کے پہلے باب کی اگر ہم دیکھیں، پہلے باب کی تیسری آیت بلکہ چوتھی آیت، اگر ہم چوتھی آیت دیکھیں افسیوں کے خط کے پہلے باب کی چوتھی آیت، تو یہاں پہ لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. خدا نے ہمیں پیشتر سے چن لیا. تو میں نے کیا کہا، پیدائش کی کتاب کا جو مقصد ہے یا اس کا جو میسج ہے، پیدائش کی کتاب کا جو میسج ہے وہ ہے چھٹکارا. کیسے؟ پیدائش کی کتاب اس کا پہلے 4 ابواب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے گناہ جو ہے خدا نے دنیا کو خلق کیا، اور پھر گناہ دنیا کے اندر آیا، اور پھر خدا نے کیسے پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب کے اندر اس کی 15ویں آیت کے اندر خدا نے کس طرح سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے لے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ خدا نے ریڈیمپشن کا اعلان کیا، چھٹکارے کا اعلان کیا. اس سے پیشتر بھی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. خدا کو اس بات کا ایسا نہیں ہے کہ خدا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا تو خدا نے اچانک سے کہا اوہ تو نے ایسا کیا، اچھا اب میں کیا کروں گا، اب میں تیری نجات کا جو ہے وہ بندوبست کر دیتا ہوں. نہیں، خدا نے جب دنیا بنانی تھی، خلق کرنے سے پہلے خدا سب کچھ جانتا تھا کہ میں اس دنیا کو بناؤں گا، اور جب میں اس دنیا کو بناؤں گا تو یہ سب کچھ ہوگا. گناہ دنیا کے اندر آئے گا، انسان گناہ میں پڑے گا. خدا نے لکھا ہے کہ اس نے پیشتر ہی سے چن لیا، ہمیں چن لیا اور مقرر کر دیا. ہم پیشتر سے چنے، جب کچھ بھی نہیں بنا تھا ہم موجود تھے. کیسے؟ خدا کی سوچ، خدا کے ارادے اور خدا کے خیال میں ہم تھے. اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تاکہ اس کے نزدیک کیا ہو، پاک اور بے عیب. خدا نے ہمیں چن لیا پیشتر سے، بنائے عالم سے پیشتر جو ہے وہ اس نے ہمیں چن لیا ہے. یہ اچانک سے نہیں ہوا، خدا جانتا تھا کہ میں اس دنیا کو بناؤں گا، ایسا ہوگا. ہم اس وقت موجود تھے، میں اس وقت موجود تھا. ہاللویا، آپ اس وقت موجود تھے. کیا ہی بات ہے، خدا کے کلام کی کیا بات ہے، زبردست بات. شیئر کریں اس بات کو، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کلام مقدس کی درست تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے
کہ پیشتر سے، بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمیں چن لیا. ہم پہلے سے چنے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے مقرر کیے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کلام مقدس کی کیا ہی بات ہے. آئیے ایک اور حوالہ ذرا دیکھیں. تموتیس کا دوسرا خط ہے، اس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. تموتیس کا دوسرا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. یہاں لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسو میں ہم پر ازل سے ہوا. کیا بات. پیدائش کی کتاب کا پیغام، اس نے ہمیں پیشتر سے، پہلے ہی سے ہم پر فضل ہوا. اور فضل ہم پر کب سے ہوا؟ ازل ہی سے ہوا. ہم ازلی نہیں ہیں، انسان ازلی نہیں ہے، انسان مخلوق ہے، لیکن ہم خدا کی سوچ، خدا کے ارادے اور خدا کے خیال میں تھے. اس نے ہمیں ازل ہی سے کیا کر دیا؟ اس نے ہم پر فضل کیا. کیا ہی بات. پیدائشی کتاب کا پیغام، چھٹکارا پیشتر سے، بنائے عالم سے پیشتر. جہاں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، اس وقت سے بھی پہلے پیشتر سے اس نے ہمیں چن لیا. پھر سے کہوں گا کہ ہم، واہ کیا بات ہے، میں، آپ چنے ہوئے لوگ، ایماندار لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس کی سوچ، اس کے ارادے اور اس کے خیال میں تھے. کیا ہی بات ہے، مزہ آتا ہے. I love the word of God. مجھے خدا کے کلام سے بڑا پیار ہے. آپ جو مرضی سمجھیں کہ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں یا اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات سے کچھ نہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ میں خدا کے کلام سے محبت کرتا ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. مجھے جب موقع ملتا ہے میں فارغ نہیں بیٹھتا، میں کلام مقدس کو کھولتا ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ 10 15 20 25 چیپٹر بائبل کے آپ کے اندر روزانہ جانے چاہیے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. کلام مقدس کی باتیں ہم جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر جو پیغام ہے پیدائش کی کتاب کے اندر، وہ کیا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھٹکارا ہے. وہ پیغام جو ہے وہ چھٹکارے کا پیغام ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو اگلی بات جو ہم دیکھیں گے کہ چھٹکارا دینے والا کون ہے، اور وہ اس کے آنے کا جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پیدائش کی کتاب سے. وہ ورلڈ چیمپئن ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. اور اس کے بارے میں لکھا کہ اس کی سلطنت ابدی ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. یہ ورلڈ چیمپئن، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں. کوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، نو 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 نو، صرف اور صرف یسوع. اور یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ اندھا ایمان نہیں ہے، یہ جذبات والا ایمان نہیں ہے. یہ حقیقی ایمان ہے جو کہ کلام مقدس جس کو ثابت کرتا ہے. ایسا کوئی شخص اور ہے نہیں. خدا یسوع مسیح ورلڈ چیمپئن، یہی ورلڈ چیمپئن ہے جس کے بارے میں ہے کہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت کے اندر جس کا ذکر ہے ہمیں ملتا ہے. اوکے، پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر ہمیں اس کا ذکر مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اور کہاں پر اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. پیدائشی کتاب کے اب بھیجنے والا اس سے پہلے
ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا 12ویں باب کے اندر، کیا کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیرے سبب سے، تیری نسل کے وسیلہ سے، تیرے سبب سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے۔ تو کیسے برکت پانی تھی ابراہیم کے وسیلہ سے؟ دنیا نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، غلاطیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے 3 باب کی 8ویں آیت کے اندر اور 14ویں آیت کے اندر، خدا نے پیشتر ہی سے یہ جان کر ابراہیم کو یہ خوشخبری سنائی کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب 49واں باب ہے میرا خیال، اور اس کی 10ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح کے آنے کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم چھٹکارے کی بات کر رہے تو صرف پیدائش کی کتاب میں چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ پوری بائبل کے اندر جو پیغام ہے وہ چھٹکارے کا ہی پیغام ہے۔ اور چھٹکارے کا پیغام جو ہے وہ ملاکی کی کتاب اس کے 4 باب کے اندر، وہاں پر بھی چھٹکارے کا پیغام، پیدائش کی کتاب کے پرانے عہد نامے کی شروع کی کتاب میں بھی، اور پرانے عہد نامے کی آخری کتاب کے اندر چھٹکارے کا پیغام۔ اور پھر اس کے بعد اناجیل کے اندر بھی چھٹکارے کا پیغام، اور اس کے بعد اعمال کی کتاب میں تو کیا ہی بات ہے۔ پھر اس کے بعد رسول مقدس پطرس رسول کے خطوط، اور پھر اس کے بعد اور رسولوں کے خطوط، چھٹکارے کا پیغام، خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے چھٹکارا دیا، پالوس رسول کیسے چھٹکارے کی بات، یہ وہ ایک خوشخبری جو میں تمہیں دیتا ہوں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر منہ تیسرے دن مردوں میں سے، کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو بائبل مقدس جو ہے یہ چھٹکارے کی بات کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کا پیغام چھٹکارا، اور مکاشفے کی کتاب کا جو پیغام ہے یہ بھی چھٹکارے کی ہی بات کرتا ہے۔ تو بائبل کا جو پیدائش کی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو پیدائش کی کتاب کا جو پیغام ہے ریڈمشن، خدا نے انسان کو کس طرح سے رہائی بخشی، کیسے خدا نے انسان کو آزاد کیا۔ انسان نے گناہ کیا، خدا جانتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خدا جانتا تھا تو پھر کیوں خدا نے ایسا ہونے دیا؟ یہی تو خدا کا پیار ہے۔ اسی لیے تو اس جیسی محبت اور کسی کی محبت، کسی کا ایسا پیار نہیں ہے کہ ایک ایسا مالک بھی ہو کہ اس کی فیکٹری کے اندر 10 مزدور جو ہیں وہ کام کرنے والے ہوں، اور ان میں سے 9 جو ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے کام کرنے والے ہوں، درست طریقے سے کام کرنے والے ہوں، اور ایک جو ہو اس کو پتا ہے کہ وہ گڑبڑ کرے گا اور اس کی وجہ سے پوری فیکٹری جو ہے یہ تباہ ہو جائے گی، نقصان اٹھائے گا، نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو اس جگہ پر رکھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تو یہ مشین جو ہے جس کا نام انسان ہے، یہ خدا کو پتا تھا کہ یہ خراب ہے اور یہ خراب ہوگی، یہ خراب ہو جائے گی، ہے نہیں، بنایا خدا نے انسان کو کامل بنایا تھا۔ اپنی سوچ اور ارادے اور خیال میں جب اس نے ایک چیز کو رکھا تو وہ پاک تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے کہ یہ مشین جو ہے وہ درست طور پر کام کرے گی۔ یہی تو خدا کی محبت ہے، ایسا محبت کرنے والا، پیار کرنے والا خدا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بائبل مقدس ہے یہ خدا کے لو لیٹرز ہیں، یہ اس کی محبت بھرے خطوط ہے۔ ہمارا باپ جانتا تھا کہ ہم گناہ میں پڑیں گے، آدم گناہ میں پڑ جائے گا، لیکن اس کو پتا تھا، کیا بات ہے خدا کی، وہ سب کچھ جاننے والا خدا ہے، اس کے سامنے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات کبھی بھی نہیں ہوئی کہ اس کو پتا نہ ہو، اس کو سب کچھ پتا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے دنیا کو بنایا۔ یہی تو اس کی محبت ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو میرے عزیزو، امید ہے کہ آج کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا اور اس کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت ملی۔ جانے سے پہلے پھر یہی کہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو جو ہے آپ شیئر کریں،
اور جتنا زیادہ آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو برکت ملے گی، اور خدا کا کلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا، خدا کا کلام پھیلتا چلا جائے گا۔ ہاللویہ۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں تاکہ ہم مزید خدا کے کام کو، خدا کے کلام کو پھیلانے میں جو ہے وہ اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں۔ خداوند جو ہے وہ آپ سب کو برکت بخشے۔ 19 تاریخ کو ہمارا جو ہے وہ یوم آزادی کا پروگرام ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور جہاں جہاں جو ہے یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اگر کوئی اس پروگرام کے اندر حصہ لینا چاہتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، بچے بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، اور بچے بہت خوب گرم جوشی کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں، تو اس بات کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ موسم کے سارے حالات کو خدا کنٹرول میں رکھے، اس بات کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور جو ہے خدا ہر قسم کے بڑے نقصان سے اس ملک کو، اپنے لوگوں کو بچا کر اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ اس بات کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت